ایک دن شاہ جہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور رستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی۔ اتنے میں ان کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہان کو چرواہے کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتہ منہ میں اٹھا لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا تو بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر کار جمعے کا دن آ پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ کرٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا غلط بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کرٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتن سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں میں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اسی اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اس اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔